بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج آپ کو میں ایک عجیبی کہانی سناؤں گا۔ ساؤتھ کوریا کی طرف سے ایک خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساؤتھ کوریا کا ایک جہاز تھا، اس کو ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، بہت سی ایئر فورسز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ ایک جہاز رن وے کے اوپر سے اڑنے لگا اور وہاں پہ جہاز کے سامنے کوئی پرندہ آ گیا، اور یہ جو برڈ سٹرائک ہوتی ہے یہ جہاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ جہاز کی سپیڈ بھی کافی ہوتی ہے، اور ان برڈ سٹرائک کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جہاز بھی ضائع ہو جاتا ہے، کریش کر جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ پائلٹ بیچارے کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اب اس وقت ساؤتھ کوریا کی ایئر فورس جو ہے نا، اس کے سامنے بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ آ گیا ہوا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا اس F-35 جہاز کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ یہ میں ایک F-35 جہاز کی بات کر رہا ہوں، سارے فلیٹ کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن اس سے F-35 کا ایک اور پرابلم جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھر کے آتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک جہاز تھا F-35 ساؤتھ کوریا کی ایئر فورس کے اندر، اس نے فلائی کیا، برڈ سٹرائک ہوئی اور جہاز جو تھا اس کو نقصان پہنچ گیا۔ پائلٹ کافی زیادہ ٹرین تھا، سیزنڈ پائلٹ تھا، سینئر پائلٹ تھا، اس نے کسی بھی طریقے سے جہاز کو جو ہے وہ لینڈ کروا لیا، بیلی لینڈنگ کروا لیا۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ وہ جو پرندہ تھا نا، وہ جہاز کے ایک ایئر انٹیک کے اندر چلا گیا۔ اس ایئر انٹیک کے اندر جانے کی وجہ سے وہ لیفٹ ویکیوم پائپ کے اندر گھس گیا۔ اس ایریا کے اندر جو ہائیڈرولک پائپس تھیں اور جو الیکٹریکل وائرنگ ہوئی تھی وہ ساری خراب ہو گئی۔ جہاز کے جو لینڈنگ گیئر تھے وہ اوپن نہیں ہو سکتے تھے۔ پائلٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سینئر پائلٹ تھا، سیزن پائلٹ تھا، اس نے بڑے طریقے سے جہاز کو بیلی لینڈنگ کروایا اور جہاز اس نے کسی حد تک بچا لیا، خود بھی اس کی جان بچ گئی۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو ساؤتھ کورینز نے اس جہاز کو اسیس کیا اور دیکھا کہ اس کے اوپر ہمارا کتنا خرچہ آئے گا، کیا اس جہاز کو ہم خود سے ریپیئر کر سکتے ہیں یا اس کو ہمیں امریکہ بھیجنا پڑے گا۔ تو اسیسمنٹ کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ جہاز ساؤتھ کوریا کے اندر تو ریپیئر نہیں ہو سکتا، اس کو آپ کو جو ہے وہ امریکہ بھیجنا پڑے گا یا لاکہیڈ مارٹن کے کسی فیسلٹی کے اندر بھیجنا پڑے گا، اور یہ جہاز کے اندر جو پرابلمز آئی ہیں وہ لاکہیڈ مارٹن ہی صحیح کر سکتی ہے۔ اچھا، جب یہ برڈ سٹرائک ہوئی نا تو پائلٹ نے ایک کام کیا کہ اس نے اپنا جو فیول تھا نا جہاز کے اندر اس کو ایمپٹی کر دیا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، پائلٹس کو ان چیزوں کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے فیول ڈمپنگ۔ پائلٹس کو اس فیول ڈمپنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، سویلین پائلٹس کو بھی دی جاتی ہے، ملٹری کے پائلٹس کو بھی دی جاتی ہے۔ تو پائلٹ نے فیول ڈمپ کیا اپنا، اور اس کے بعد اس نے ایک جہاز جس کے اندر کوئی فیول نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فیول جو ہے اس کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آگ لگتی ہے، تو اس وجہ سے اس نے فیول ڈمپ کیا اور جہاز کو جو ہے وہ ایک قسم کا کریش لینڈ کروا دیا۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو ساؤتھ کورینز نے یہ دیکھا کہ کیا اس جہاز کو ہم ساؤتھ کوریا کے اندر ریپیئر کر سکتے ہیں یا اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ہمیں امریکہ بھیجنا پڑے گا۔ اسیسمنٹ ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ ساؤتھ کوریا کی ایئر فورس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس جہاز کو ساؤتھ کوریا کے اندر ریپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس کو یا تو امریکہ بھیجنا پڑے گا یا اس کو کسی بھی نزدیک کی لاکہیڈ مارٹن کی فیسلٹی میں بھیجنا پڑے گا، اور لاکہیڈ مارٹن ہی اس کو جو ہے وہ صحیح کر سکتی ہے۔ لاکہیڈ مارٹن کی کچھ فیکٹریز جو ہیں وہ یورپ کے اندر بھی ہیں، اور وہاں پہ بھی ان جہازوں کو جو ہے وہ ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو اینی وے، جب لاکہیڈ مارٹن سے اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور ان کے کچھ آفیشلز نے اس جہاز کو آ کے دیکھا، تو لاکہیڈ مارٹن کے آفیشل نے ساؤتھ کوریا کی ایئر فورس کو ایک بل تھما دیا اور بولا کہ اس جہاز کو اگر آپ نے ریپیئر کروانا ہے ہمارے سے تو آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ تقریباً $76 ملین ہے۔ اب ساؤتھ کوریا کی ایئر فورس نے یہ جہاز تقریباً $100 ملین کا پرچیز کیا ہوا ہے۔ وہ اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اس جہاز کو ریپیئر کروانا ہے یا اس F-35 سے ویسے ہی جان چھڑا لینی ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ $100 ملین کا تو ہم نے یہ F-35A جہاز پرچیز کیا امریکہ سے، لاکہیڈ مارٹن کو اس کے پیسے دیے۔ اب اس کے اندر ایک پرابلم آ گئی ہے، اس کا کچھ ہائیڈرولک سسٹم جو ہے وہ خراب ہو گیا، یا آپ کہہ لیں کہ تباہی ہو گیا، کچھ وائرنگ جو ہے وہ جل گئی ہیں، نئی وائرنگ جو ہے وہ اس میں کروانی ہے، تو اس کی ساری جو کاسٹ ہے وہ $76 ملین ہے۔ اور ساؤتھ کوریا کی ایئر فورس یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے کے اندر تو ہم تھوڑے سے مزید پیسے ڈال کے ایک نیا F-35 جہاز پرچیز کر سکتے ہیں، تو ہم اس پرانے F-35 جہاز کو جس کو ہم نے یوز بھی کیا ہے اس کی ریپیئر کے لیے ہم $76 ملین کیوں پے کریں۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، صرف آپ نے $24 ملین اور دینے ہیں اور آپ کو ایک نیا F-35A جہاز جو ہے وہ مل جائے گا، جس کے اندر انجن بھی نیا ہوگا، جس کا جو ایئر فریم ہے وہ بھی نیا ہوگا، جس کے اندر جو سینسرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بالکل نئے ہوں گے۔ تو $76 ملین دے کے پرانے F-16 کو آپ نے کیوں جو ہے وہ ریپیئر کروانا ہے؟ اور دونوں صورتوں کے اندر آپ پرانے جہاز کو ریپیئر کروا لیں یا ایک نیا جہاز پرچیز کر لیں، آپ کا یہ جہاز اتنی دیر آپریشنل نہیں رہے گا۔ پرانے جہاز کو ریپیئر کرواتے ہیں تو فیکٹری میں چلا جائے گا، فیکٹری میں کھڑا رہے گا۔ نیا جہاز کا آرڈر کرتے ہیں تو اس کو بھی بننے میں جو ہے وہ ٹائم تو ضرور لگے گا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر آپ کا جہاز جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہے، ٹائم بھی آپ کا دونوں صورتوں میں لگ رہا ہے، پیسے کا بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ساؤتھ کورین ایئر فورس ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ ہم تھوڑے سے پیسے مزید ڈال کے ایک نیا F-35A جہاز جو ہے وہ پرچیز کر لیں۔ اب دیکھیں کیسی چیز ہے، یہ ساری چیزیں F-35 کی پرابلم میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتی ہیں۔ اب باقی ایئر فورسز دیکھیں گی کہ یار
$100 ملین کا جہاز ہے اور اگر ہم نے اس کی تھوڑی سی کوئی ریپیئر کروانی ہے تو اس کا بل ہمیں جو ہے وہ $76 ملین پے کرنا پڑے گا. تو یہ تو لوٹ مار مچائی بھی ہے امریکہ نے. اور ساؤتھ کوریا کی اگر بات کی جائے تو یہ ساؤتھ کوریا کے ریزالو کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دے گی کہ وہ کسی بھی فورن فائٹر جیٹ کی بجائے اپنے ملک کے اندر تیار کیا ہوا KF-21 برومے جہاز جو ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. سپوز ساؤتھ کورین جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک نیا F-35 جہاز پرچیز نہیں کرتے, ہم اس جہاز کو ریپیئر بھی نہیں کرواتے, ایک جہاز ہی کم ہوگا نا. یہ جو $76 ملین ہمارے پیٹے پڑ گیا ہے, اس $76 ملین کو اگر ہم اپنے KF-21 برومے جہاز کی ڈیولپمنٹ کے اندر لگا دیتے ہیں تو جہاز ہمارے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مزید تیز ہو جائے گی. $76 ملین ایک اچھی خاصی رقم ہے اور KF-21 برومے جہاز جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کا اپنا ہے. تو یہ اس وقت 3 آپشنز جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا والے سوچ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ 3 آپشنز ان کو سوچنی چاہیے کہ کیا وہ ایک نیا جہاز لے لیں, کیا وہ اس کو ریپیئر کروا لیں, یا وہ یہ $76 ملین سیو کر کے اپنے جہاز کی ڈیولپمنٹ میں انجیکٹ کر دیں. اس کو ان کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ ایک عجیب سی خبر میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی, عجیب سا سینیریو تھا, سوچا آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کروں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.